آپ سب کی سلامتی ہو. پلیز جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ خدا کے کلام کی آنر کے لیے ہم کھڑے ہونے کو ہیں, اس لیے ہمارے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے. اور آئیے سب کھڑے ہو جائیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی سیریز اسٹارٹ کیا, اس میں 1000 سالہ بادشاہی کی تعلیم لے رہے ہیں. اور میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے یوئیل کی کتاب, اس کا دوسرا باب اور اس کی 27 اور 28 آیت ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے. یوئیل دوسرا باب اس کی 28 آیت. اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. اور ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے, یوحنا کی انجیل خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے, یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے, جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے, زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, جو اس پر ایمان لائے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا, اس لیے یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جماعت بولے آمین. آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. شکریہ صاحب, بیٹھ جائیں. بڑی خوبصورت بات ہے آج خدا کے کلام میں سے کرنے کو ہوں, اور خدا کے کلام میں سے آج یہ جو سرمن ہے یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس کے اندر 1000 سالہ بادشاہی اور روح القدس کی تعلیم موجود ہے. اور روح القدس کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر یسایہ کے صحیفہ کے اندر اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے, کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. لکھا ہے, وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے بیل ہوں. لہذا خداوند کے کلام کے اندر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, دی ملینیم کنگڈم اینڈ جو ہولی اسپرٹ, 1000 سالہ بادشاہی اور پاک روح. تو یہ جیسا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک دور ہے, تو خدا کے کلام کے اندر ایک وقت تھا, خدا کا دور تھا. یہوہ خدا خود دنیا کو ہینڈل کرتا تھا. یعنی یہ پرانے عہد نامہ کے اندر آپ دیکھیں تو یہوہ خدا نبیوں پر نازل ہوتا اور نبیوں سے کلام کرتا, کیونکہ خدا انسین ہے, نہ نظر آنے والا خدا, لیکن ان سے کلام کرتا, ان سے باتیں کرتا. تو جو پرانا عہد نامہ تھا, عہد عتیق, اس دور کے اندر یہوہ خدا خود لیڈ کرتا. یہوہ خدا کا دور تھا, یعنی خدا کا دور اس وقت تھا. اور پھر اس کے بعد کرائسٹ کا دور آیا, یسوع مسیح جب آئے. جیسے پرانے عہد نامہ کے اندر یہوہ کا دور تھا, اور یہوہ خدا نے جو ہے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا. اور پھر کرائسٹ کا دور آیا, یسوع مسیح کا دور. یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے, اور یسوع مسیح نے صلیب کے ذریعہ سے مر کر قربانی دے کر اس نے پوری دنیا کو بچایا. ہاللویا. موت اور جہنم سے اس نے بچا لیا, ہمیں آزاد کروایا. تو وہ کرائسٹ کا دور تھا یسوع مسیح جب آیا. اور پھر یسوع مسیح جانے سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں بتا دیتا. پھر یسوع مسیح نے جاتے وقت کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں, وہ تمہیں جو ہے گائیڈ کرے گا, تمہاری مدد کرے گا, وہ ہیلپر ہوگا. تو روح القدس جو ہے وہ
پھر یسوع مسیح جب آسمانوں پر گیا اور پھر لکھا 120 کی جماعت پر جب لکھا وہ بالا خانہ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے تو لکھا روح قدس نازل ہوا. لکھا آسمان سے پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی اور پھر لکھا ہے زور کی آندھی سا سناٹا وہاں پر چھا گیا اور لکھا ہے کہ وہاں پر جو شاگرد تھے لکھا ہے کہ وہ جو لکھا ہے اوپر سے پھٹتی ہوئی زبانیں روح قدس سے بھر گئے اور لکھا کلام کرنے لگے. اور جب لکھا پطرس نے کلام کیا تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے قبول کیا یسوع مسیح کو. جب پطرس نے قبول کیا یعنی کلام سنایا وہاں پر روح سے مملو ہو کر لکھا ہے کہ وہاں پر مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور لکھا ہر شخص کو اپنی زبان کے اندر کلام سنائی دے رہا تھا. تو یہ روح قدس کا کام ہے. میں نے بتایا ایک دور تھا خدا کا, دوسرا دور کرائسٹ کا اور تیسرا دور جو اب جا رہا ہے یہ روح قدس کا دور ہے. یہ روح قدس کا دور جس دور کے اندر ہم ہیں مگر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر یہ روح قدس ایسے زور پکڑے گا. ہر شخص کو روح قدس دیا جائے گا 1000 سالہ بادشاہی کے اندر. اور خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر روح قدس کو کہا گیا ہے کہ کیا ہوگا کہ میں بیابانوں میں کیا کروں گا چشمے جاری کروں گا. تو خداوند کے کلام کے اندر روح قدس کو چشمے سے بھی تشبیہ دیا گیا. روح قدس پانیوں سے تشبیہ دیا گیا یعنی وہ بھائی جب روح قدس زندگی کے اندر آتا ہے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور پھر خداوند کے کلام کے اندر اگر آپ پڑھیں بائبل کے اندر دیکھیے لکھا ہے یسوع مسیح جب خاص سبت تھا لکھا ہے وہاں پر آیا اور عید خیام وہاں پر سیلیبریٹ ہو رہی تھی. عید خیام بنی اسرائیل 3 عیدیں سیلیبریٹ کرتے تھے, مناتے تھے, عیدیں منائی جاتی تھی. جیسے آج ہم یسوع مسیح کے جی اٹھے کی عید مناتے ہیں تو اس دور کے اندر بنی اسرائیل کے دور کے اندر 3 قسم کی عیدیں. ایک تو عید پینتیکوس, عید فسح کی عید, اور تیسری جو تھی وہ عید خیام منائی جاتی تھی. اور پھر عید خیام کے دن خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے یہ 7 دن تک عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اور لوگ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ خیموں میں رہتے تھے. عید خیام کو جب سیلیبریٹ کیا جائے خیمے یعنی جیسے تمبو بنائے جاتے, تمبوؤں سے اپنا گھر بناتے میدان کے اندر چلے جاتے. جب یہ عید آتی تو وہاں جا کر خیمے لگاتے اور خیموں سے مراد یہ ہے کہ ہم پردیسی ہیں یہاں پر تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. اور خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہے کہ جب عید آئی یسوع مسیح لکھا ہے کہ شاگرد وہاں پر گئے پہلے. تو لکھا ہے کہ جب عید کا آخری دن تھا, جب عید یعنی ہفتے یعنی ایک ویک کے اندر 7 دن کے اندر 7واں دن جو ہفتے کا دن تھا تو اس دن جب عید تھا تو پھر لکھا کہ جب لاسٹ سبت تھا یعنی لاسٹ سبت جو کہتے ہیں وہ جب عید ختم ہو جاتی تو اس کا آخری خاص سبت ہوتا ہے. جسے اتوار کہہ سکتے ہیں, ہفتے کو لاسٹ عید ہوتی تھی اور جو خاص سبت ہوتا تھا وہ اتوار کا دن. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح پہلے نہیں گئے کیونکہ یسوع مسیح کو وہ پکڑنا چاہتے تھے. لہذا لکھا ہے کہ جب یہ عید سیلیبریٹ کی جا رہی تھی, منائی جا رہی تھی, تو لکھا ہے کہ عید خیام کے موقع پر یسوع مسیح لکھا ہے خاص جس دن سبت تھا وہاں پر گئی. اور جس دن خاص سبت ہوتا تھا, سنیے, خاص سبت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے خداوند کے سامنے اپنے نظریں لاتے تھے, تپاون لاتے تھے خداوند کے سامنے, شکر گزاریاں لاتے تھے. تپاون سے کیا مراد, نظروں سے کیا مراد ہے, نذرانوں سے کیا مراد ہے, نذرانوں سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو ان کو برکت دی ہوتی تھی وہ لاتے تھے. یعنی خدا نے ان کو روٹی کی برکت دی اور ان کو فروٹ دی ہے, ان کو یعنی ان کے باغات میں پھل لگے ہیں تو وہ پھل بھی خداوند کے سامنے لاتے تھے. یہ خاص سبت ہے. پھر روٹی پکا کر لاتے, تپاون لاتے, یعنی جو برکت خدا نے ان کو دی تھی ہر قسم کی برکت وہ خاص سبت میں خداوند کے سامنے لاتے. اور خاص جو سبت کے دن جو آخری سبت خاص سبت جسے کہا جاتا تھا اس کے اندر وہ پانی کو گزرانتے تھے خداوند کے سامنے, چشمہ شلوک سے لا کر وہ خداوند کے سامنے قربانی کے طور پر پانی کو گزرانتے تھے. سنیے, اور لکھا ہے کہ جب وہ پانی وہاں پر گزران رہے تھے تو یسوع مسیح وہاں پر آئے اور یسوع مسیح نے چلا کر منہ کھول کر ان سے کہا, سنیے, ان سے کہا اگر کوئی پیاسا ہو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. پانی کی کیا
اہمیت ہے. سنیے غور سے سنیے, کیونکہ اس خاص سبت کے اندر پانی کو خداوند کے سامنے قربانی کے طور پر گزرانا جاتا تھا. تو بنی اسرائیل کے لوگ, وہ سارے لوگ جانتے تھے کہ پانی کیا چیز, پانی کی کیا اہمیت ہے. پانی سے انسان بھائی زندہ رہتا ہے. وہ جانتے تھے کہ پانی کی اہمیت کتنی ہے, اس لیے وہ شکر گزاری کرتے, خداوند تو نے ہمیں پینے کو پانی دیا. جیسے پوری دنیا کے اندر آج نیسلے واٹر استعمال کیا جاتا ہے, اور قسم کے واٹر استعمال کیے جاتے ہیں, منرل واٹر. تو کیونکہ پانی کڑوا ہے, تو خدا نے کیا کیا, وہ بھی خداوند کے سامنے اس خاص سبت کے اندر لاتے پانی کو, کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پانی پینے کو دیا ہے. ہاللیلویا. تو پھر خداوند کو وہ سمجھتے تھے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے زندگی کے اندر, باڈی کے اندر کیا ہے. اس لیے پھر یسوع مسیح نے لکھا وہاں پر, بلند آواز سے پکار کر کہا اس عید کے اندر, خاص سبت کے اندر, سنیے, کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو آئے, آب حیات مجھ سے مفت لے. ہاللیلویا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے ضرورت, کیونکہ جس طرح پانی زندگی کے لیے ضروری ہے, اسی طرح یسوع مسیح نے کہا کہ یہ زندگی کا جو پانی ہے, آب حیات, کوئی مجھ سے مفت لے لے. آئے جو پینا چاہتا ہے, کوئی بھوکا ہو, کوئی پیاسا ہو, تو وہ کیا کرے, آئے میرے پاس. اور لکھا ہے کہ یہ روح قدس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا, روح قدس ابھی نازل نہیں ہوا تھا. لکھا مسیح جو ہے اپنے اس مقام کو نہیں پہنچا تھا. تو لکھا یسوع مسیح نے کہا, بلند آواز سے پکار کر کہا, اگر کوئی پیاسا ہو تو آ کر پیے, اس میں سے چشمے جاری ہو جائیں گے. تو روح قدس اگر کوئی پینا چاہے یا لینا چاہے, روح قدس جو ہے وہ زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. آج روح قدس کلام کے گہرے بھید ہم پر کھولتا, اسے پیراکلیٹ کہتے ہیں روح قدس کو, اور یہ ہولی اسپرٹ, پاک روح جسے کہتے ہیں. تو یہ کوئی مانگے خدا سے, اس لیے یسوع مسیح نے کہا, سنیے, یسوع مسیح نے کہا کہ تم جسمانی ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, جانتے ہو یا نہیں جانتے. اگر تمہارے بچے بڑی روٹی مانگے تو تم پتھر نہیں دیتے, یا مچھلی مانگے بچے تو سانپ تو نہیں دیتے اپنے بچوں کو. کوئی دے سکتا, برا ہو کر اگر ایسی چیزیں نہیں دے گا. تو لکھا تمہارا آسمانی باپ تو ان سے اتم ہے. ہاللیلویا. جب تم روح قدس مانگو گے تو وہ کیوں نہ انعام میں تمہیں دے گا. ہاللیلویا. کوئی مانگے تو کوئی پیاسا تو ہو روح قدس کے لیے. لہذا خداوند کے کلام کے اندر روح قدس کی پیاس ہونا ضروری ہے. اس لیے یسایہ روح قدس کے بارے میں کیا کہتا ہے, یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے, کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈھیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت کیا کروں گا, تیری اولاد پر نازل کروں گا. اس لیے یوئیل نبی نے پھر کہا, کیا کہا خداوند کے کلام کے اندر, یہاں پر اگر یوئیل کی کتاب کے اندر پڑھیں تو لکھا, اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے. میں ان ایام میں غلاموں لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. تو یہ دیکھیں, اگر کوئی پیاسا ہو روح قدس کو لوے, تو پھر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر بھائیوں ہر شخص کی زندگی میں روح قدس کام کرے گا. اور بھائیوں کوئی روح قدس کے بغیر نہیں کہتا کہ مسیح خداوند ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. اور کوئی دو جملے بھی نہیں روح قدس کے بغیر بول سکتا. اس لیے روح قدس کو مانگیے. اور اگر میں یہاں پر خدا کا کلام بیان کر رہا ہوں تو یہ روح قدس کا ہی زور ہے. آمین. آئیے ذرا روح قدس کی زور دیتا ادھر جائے. تو روح قدس ہی الفاظ دیتا ہے, دو لفظ بھی نہیں روح قدس کے بغیر میں کہہ سکتا. اس لیے روح قدس زندگیوں کے اندر بہت ضروری ہے. وہ بھائیوں ہمیں بھید کی باتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے, غیر مقاشوات ہم پر نازل کرتا ہے. وہ ہیلپر ہے, وہ مشیر ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے. آمین. وہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے اور اب ہمارے اندر رہتا ہے. آمین. اس لیے بائبل میں روح کو رنجیدہ نہ کرو. جیسے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں نا, تو کہنا نہ مانے تو بس ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اس کا روح قدس بھی اگر خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہ کریں
खुदावंत की प्रशंसा ना करे, दुनियादारी के अंदर चले जाए, तो फिर रूह कुदस रंजीदा हो जाता है। बहुत सारे खादम खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं, जब वर्शिप ही नहीं करते, प्रशंसा करते, खुदा की हजूरी में नहीं पहुंचते, सुस्ती खायरी का शिकार होता है एक ईमानदार। तो आप देखिए रूह कुदस रंजीदा हो जाता है, लिखा है वो साइड पर हो जाता है, लेकिन जब माफी मांगी जाती है फिर लिखा है रूह कुदस हमारे अंदर आता है, और फिर लिखा है ये सच्चाई का रूह तुम्हें दिया जाएगा। तो इससे सच्चाई का रूह है हमारी जिंदगी के अंदर। जब रूह कुदस होगा तो देन हम भाइयों खुदावंत के काम को कर सकेंगे। इसलिए एक शख्स कलाम का भूखा प्यासा हो, एक ईमानदार रूह कुदस का निधि हो, रूह कुदस की उसे रूह कुदस चाहिए, और रूह कुदस को मांगना है उसे, क्या खुदा मुझे रूह कुदस दे। और जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो फिर लिखा है खुदावंत के कलाम में, लिखा है आसमान से फटती हुई ज़बाने, गैर ज़बाने, इल्मियत का कलाम। फिर लिखा है कि तर्जुमो गैर ज़बानों का, गैर ज़बाने, फिर गैर ज़बानों का तर्जमा, और फिर लिखा है कलाम की नेमत, हिकमत की नेमत, इल्मियत की नेमत। तो ये रूह कुदस से लिखा है, सब में असर एक जैसा पैदा करता है। तो रूह कुदस होगा तो रूहानी नेमतों से मामूर होंगे, रूह से मामूर होंगे। लिहाजा 1000 साल बादशाह के अंदर भी रूह कुदस जो है वो जोर पकड़ेगा, और लिखा मैं खुश्क जमीन पर अपना क्या करूंगा, चश्मे जारी करूंगा। यानी खुश्क जमीन, नंगे टीले, ये बाइबल के अंदर यशायाह की किताब के अंदर लिखा है चट्टानों से चश्मे जारी करूंगा। तो ये चश्मे जो है, ये चट्टाने जो है खुश्क साली जहां पर है, तो आप इनको गैर कौमों के तल्लु से कहा गया, और हरियावल जमीन बनी इसराइल के तल्लु से कहा गया कि मैं क्या करूंगा, गैर कौमों के ऊपर भी रूह कुदस नाज़िल करूंगा। हालेलुया। 1000 साल बादशाही के अंदर एक ईमानदार जो है वो रूह कुदस से ममूर होगा। आज भी एक ईमानदार रूह कुदस से ममूर है, मगर 1000 साल बादशाही के अंदर मुकम्मल रूह कुदस का दौर होगा। रूह कुदस जो है हमारी जिंदगियों में काम करेगा, हर बशर की जिंदगी के अंदर, कौमों और गैर कौमों के अंदर, कौम और गैर कौम के अंदर। लिखा है कि हमारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे, और हमारे बेटे बेटियां क्या करेंगे, नबूवत करेंगे, रूह कुदस से ममूर होंगे। इसलिए एक ईमानदार बिलीवर जो है अपनी जिंदगी पर वॉच करे, गौर करे कि भाइयों रूह कुदस है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर मांगिए खुदा से, क्योंकि खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कोई प्यासा हो तो आए, आबे हयात क्या ले, मुफ्त मुझसे ले, उसमें से जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। सुनिए खुदावंत के कलाम के अंदर इसी वजह से यीशु मसीह ने लिखा है कि एक बंजर जमीन के अंदर मुनादी जब की, यानी एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत जो भाइयों खुदा से दूर थी, गुनाह के अंदर थी। लिखा है कि सामरिया की औरत, जो सामरी औरत थी, लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। क्या कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी होकर, मैं तू गैर कौम का होकर मुझसे पानी मांगता है, यहूदी तो नहीं मांगते। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे वो पानी मांगती जो मैं तुझे देता तो तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाती। हालेलुया। लिखा खुदावंत के कलाम के अंदर, सुनिए, लिखा जिंदगी की नदियां। तो फिर खुदावंत के कलाम के अंदर यही तो यशायाह की किताब के अंदर लिखा है कि मैं प्यासी जमीन पर पानी ढेलूंगा, खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा, मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर नासिल करूंगा। लिहाजा वो औरत के अंदर जब जिंदगी की नदियां जारी होगी तो वो अपना मटका भाइयों खड़ा, लिखा कि उधर ही छोड़कर क्या होगी, लिखा भाग गई। और खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है, सुनिए नहीं तो देखिए, खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है कि वो सारे सामरिया को, लिखा है सारे सामरिया को क्राइस्ट के पास, यीशु मसीह के पास ले आए, क्योंकि भाइयों ये जिंदगी जारी हो गई, जिंदगी के अंदर चश्मा जारी हो गया रूह कुदस का। और लिखा है कि वो अपने सारे इलाका को यीशु मसीह के पास ले आई और कहने लगी कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, मसीहा मिल गया है, जिसने मेरे दिल की सारी बातें बता दी। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा कोई शख्स मनादी करना चाहता है तो वो रूह के बगैर नहीं कर सकता। किसी शख्स को लाया वही रूह कुदस के बगैर नहीं लाया जा सकता। इसलिए जब चश्मा उसकी जिंदगी में जारी हो गया तो सारे इलाका को लाई और लिखा वहां पर निजात का काम हुआ। आमीन।
تو ایک ایماندار بیور روح قدس سے ممور ہو. اسی طرح 1000 سالہ بادشاہ کے اندر بھی ہم نے روح سے ممور ہو کر خداوند کی منادی کا کام کرنا ہے. اور روح اگر کوئی بچانا چاہتا تو بھائی روح قدس سے ممور ہو. خدا سے مانگے, اگر روح قدس نہیں ہے خدا سے مانگے, خدا دے گا. تو خداوند کے کلام لکھے ایک عام شخص اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے تو میرا آسمانی باپ تو وہ تو باپ کی کیوں نہیں اپنے مانگنے والوں کو روح قدس انعام میں دے گا. اس لیے ہمیں روح قدس سے ممور ہو کر خداوند کی خدمت کرنی, خداوند کے نام کو جلال دینا ہے, دعا کے اندر وقت گزارنا ہے. یہ روح قدس ہی ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. اور بھائی جو ہم دعا کرتے ہیں وہ تو کچھ نہیں, دعا جو ہوتی ہے وہ روح قدس سے ہوتی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ روح قدس پاک روح لکھا آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. یعنی ہمیں دعا کرنا نہیں آتی مگر یہ روح قدس ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. اس لیے ایک ایماندار کی زندگی میں روح قدس کا ہونا ضرور ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا کہ میں کیا کروں گا, پیاسی زمین پر یعنی قوم اور غیر قوم پر کیا کروں گا, روح قدس نازل کروں گا. صرف نہ اور بائبل کے اندر نئے نامہ کے اندر اگر آپ دیکھیں لکھا کرنیلیس سے غیر قوم کا شخص تھا. لکھا ہے کہ اس کی زندگی میں روح قدس جب اس نے مسیح کو قبول کیا اور پھر لکھا ہے کہ لکھا اس نے اور اس کے خاندان نے مسیح کو قبول کیا, اس کا خاندان یعنی گھرانہ نجات پا گیا. تو لکھا وہ روح قدس سے بھر گئے. ہاللیلویا. تو روح قدس سے بھر گئے. تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر روح قدس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. تو اگر غیر زبانیں نہیں آتی یا کوئی اور آپ کی زندگی میں چیزیں پیٹ نہیں ہونی تو روح قدس جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو روح قدس ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں لے کر چلتا ہے. اس لیے روح قدس کو ہمیں زندگی کے اندر مانگنا ہے. روح قدس یہ قائم رہے, رنجیدہ کبھی نہ ہونے پائے, ہم سے دور نہ ہونے پائے. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگے اور روح قدس سے دوبارہ ہماری زندگی پر آ جائے گا. لہذا قوم اور غیر قوم یعنی میں کیا کروں گا, اپنے چشمے جاری کروں گا. اپنا جو لکھا ہے کہ خشک زمین میں چٹانوں پر کیا کروں گا, چشمے جاری کروں گا. یہ یسایہ کی صحیفہ کے اندر لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ یعنی میں نے بتایا کہ چٹانیں جو ہیں یہ غیر قومی اور یہودی جو ہے وہ قوم کو اسے کہا گیا, قوم یہودی قوم کو. اور خداوند کے کلام کے اندر یہ ساری باتیں جو لکھی ہوئی ہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ قوم اور غیر قوم پر روح قدس نازل کروں گا. لہذا آج غیر قومیں بھی مسیح کو قبول کر رہی ہیں اور روح قدس سے ممور ہو رہی ہیں. آمین. روح قدس سے ممور ہو کر خداوند کا کام کر رہی ہیں. اور 1000 سالہ بادشاہ کے اندر لکھا ہر بشر کی زندگی میں روح قدس کا زور ہوگا, روح قدس کام کرے گا. یہ بھائیوں لکھا ہے یہ روح قدس پلایا جائے گا. جیسے لکھا ہے اگر کوئی پیاسا ہو آمین تو پیے. تو اگر روح قدس نازل ہوتا ہے, روح قدس ہمارے اندر ہے, اور اگر کہیں یہ ٹرم یوز کریں کہ روح قدس پلایا گیا ہے ہمیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو آئے. آمین. تو اس میں سے چشمے جاری ہو جائیں گے. لہذا روح قدس کو ہم نے مانگنا ہے اپنی زندگی کے اندر. اور کوئی خشک سالی ہماری زندگی میں نہ ہو, یعنی خدا سے دوری ہماری زندگی میں نہ ہو. جب روح قدس ہوگا تو لکھا ہڈیوں کے اندر خدا طاقت بخشے گا. کڑاکے آندے نے جسم کے اندر, ہڈیاں کڑک کڑک کرتی ہیں لوگوں کی. تو جب روح قدس سے ممنون ہوں گے, خداوند کی پرستش کریں گے تو بھائیو لکھا ہے کہ پھر خداوند ہڈیوں کو قوت دے گا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ شخص شراب باغ کی مانند ہوگا. شراب باغ یعنی جس ایک درخت کو کے اندر جو پھل لگی ہوں گے. تو بھائیو اسی لیے بائبل کے اندر خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. ہاللیلویا. جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا, وہ جو کچھ کرے گا بار بار ہوگا, یعنی جو کہہ دے گا ہو جائے گا. ہاللیلویا. تو بھائیو ہماری زندگی ہماری روٹ روح قدس سے ہے. اگر روح قدس ہماری زندگی میں ہے تو بھائیو بیماری دکھ روگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کیونکہ روح قدس ہمیں زور دیتا ہے, شفا دیتا ہے, قوت دیتا ہے, ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے. اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ جو درخت کیا کہا گیا ہے پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, اس کا پتا بھی نہیں مرجھا سکتا, خشک سالی کبھی نہیں آئے گی. اور پھر لکھا ہے کہ میں تیرے اندر سے چشمے جاری کر دوں گا, یعنی چشموں سے مراد کہ خدا اندر چشمے جاری کر دے گا. یعنی روح قدس جب آ جائے گا تو بھائیو پھر چشمے جاری ہو جائیں گے. بیماری نہیں آئے گی, دکھ نہیں آئے گے, روگ نہیں آئے گا, آپ نکل جائیں گے, شفا پا جائیں گے, برکت حاصل کریں گے ہر قسم کی.
اور خدا کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں کیا کروں گا، خشک سالی میں تجھے دوں گا، خشک سالی میں تجھے کھلاؤں گا۔ خشک سالی کیا ہوتی ہے؟ جب کال ہوگا، جب کرونا ہوگا، یا کوئی دنیا کے اندر ایسے حالات ہوں گے، فلڈ ہو چلے ہوں گے، سونامی آئی ہوگی، سیلاب آ جائیں دنیا کے اندر، مگر لکھا میں تجھے کیا کروں گا، تو سراب باغ کی مانند ہوگا۔ لکھا کہ میں تجھے کھلاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے تنگی کے اندر خدا کیا کرے گا، کھانے کو دے گا۔ لوگوں کے پاس نہیں ہوگا لیکن تیرے پاس ہوگا۔ آمین۔ مہینے کے آخری دن کے اندر بھی خدا تجھے برکت دے گا۔ ہلیلویا۔ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے گا تو دینے والا ہوگا۔ تو سر کہلائے گا، پش نہیں کہلائے گا۔ یہ روح قدس کے ذریعہ سے ہے۔ جب روح قدس کے چشمے جاری ہو گئے تو پھر لکھا خشک سالی میں خدا تجھے دے گا۔ یعنی ان حالاتوں کے اندر، جن حالاتوں کے اندر جاب نہیں ہوگی، جن حالاتوں کے اندر بزنس بند ہوں گے، خدا تجھے کھانے کو کیا کرے گا، دے گا۔ آئیے خدا کی جلال کی ذرا ضرورت پڑی ہے۔ لہذا خدا کے کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا، خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر کیا کروں گا، نازل کروں گا۔ تو یہ خشک زمین سے غیر قومی، لہذا یہ پالوس رسول جو ہے، سنیے جو میں بات کر رہا ہوں، پالوس رسول جو اس بات کو سمجھا، پالوس رسول کہتا ہے جب چشمہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر قوم غیر قوم دونوں پر، غلام لوٹیوں پر روح قدس نازل ہو جاتا ہے۔ آمین۔ یہ چشمہ جب جاری ہو گیا ہے تو پھر لکھا ہے نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا۔ آمین۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی۔ اور جب روح قدس یہاں پر نازل ہو جاتا ہے تو پھر بھائیو پھر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر قوموں کے اندر روح قدس نازل ہوا ہے، قوم پر نازل ہوا ہے، اولاد پر نازل ہوا، تو ایک سب خدا کی نظر میں ایک، یعنی مرد عورت ایک ہے۔ جب روح قدس زندگی کے اندر نازل ہو چکا ہے تو بھائیو کوئی دو نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص انسان کو یہی دیکھتا ہے کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے، لیکن خدا کی نظر میں ہم سب جسم کے حصے، کرائسٹ کے پارٹس ہیں، باڈی آف کرائسٹ ہے، مسیح کا بدن ہے۔ اس لیے لکھا ہے نہ یہودی رہا نہ کوئی یونانی، اور پھر پالوس رسول کہتا ہے نہ کوئی عورت رہی نہ کوئی مرد رہا۔ خدا کی نظر میں بھائیو جب یہ چشمے جاری ہو گئے ہیں تو پھر بھائیو عورت بھی کلام سنا سکتی ہے اور مرد بھی کلام سنا سکتا ہے۔ کوئی اگر بھائیو روح قدس سے معمول نہیں ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ امتیاز رکھے گا یہ عورت ہے یہ مرد ہے، وہ پکا شخص دنیا دار ہے جو اس چیز کو امتیاز رکھے گا۔ خدا کی نظر میں نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد، دونوں ایک، قوم غیر قوم کو خدا نے ایک کر دیا ہے۔ سمجھیے یہ روح قدس کے ذریعہ سے ہے۔ اس لیے کہ میں کیا کروں گا، چٹانوں سے چشمے جاری کروں گا، اور لکھا ننگے تیلوں کو پانیوں سے معمول کر دوں گا، ہر ایک ان پر پانی نازل کروں گا، یعنی غیر قوموں کو اور مرد پر روح قدس نازل کروں گا۔ ہلیلویا۔ بھائیو اس لیے دنیا کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کلام نہیں سنا سکتی۔ بھائیو کلام جب روح قدس آ گیا ہے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، یہ واضح ہو گیا ہے خدا کی نظر میں، تو لہذا عورت بھی کلام سنا سکتی ہے اور مرد بھی کلام سنا سکتا ہے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ روح قدس نازل ہو گیا ہے، تو روح قدس جب ہوگا عورت کی زندگی کے اندر بھی مرد کی زندگی میں، لہذا ہم سب یسوع مسیح کے جسم کے حصے ہیں۔ آمین۔ مرد بھی کلام سنا سکتا ہے، عورت بھی۔ خدا کی نظر میں ایک ہی ہے، عورت مرد ایک ہے، قوم غیر قوم کی ایک خدا نے برکت دے دی ہے۔ جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کرے، عورت ہو مرد ہو، سب خدا کی نظر میں کیا ہے، ایک ہے۔ اس لیے چشمے جاری ہو چکے ہیں، اب ہم امتیاز نہیں کرنا، اور اگر کوئی امتیاز کرتا تو میں نے بتایا کہ وہ پکا دنیا دار شخص ہے۔ آج بھی آج کے دور کے اندر بھی روح قدس نازل ہو چکا ہے، تو اگر کوئی امتیاز کرتا ہے اس کا مطلب وہ پکا دنیا کے اندر کیا ہے۔ تو بھائیو جب روح زندگی کے اندر ہے، روح کے چشمے جاری ہو گئے تو پھر امتیاز نہیں کریں گے۔ تو اگر بھائیو اگر جگہ جگہ کا پانی پیا ہوا ہے، کہاوت لوگ دنیا کے اندر کستے ہیں یا نہیں کرتے، بھیا نے بڑی جگہ جگہ کا پانی پیتا ہے، کہاوت ہے یہ نہیں بھائی، بڑی بڑی جگہ جگہ کا پانی پیتا ہے۔ تو اگر جگہ جگہ کا پانی پیا ہوا ہے تو پھر بھائیو عورت مرد کو ایک نہیں کریں گے۔ تو اگر روح قدس کے چشمے جاری ہو گیا ہے، جب روح
कुदस को पी लिया है तो भैया फिर खुदा की नजर में ना कोई औरत रही, ना कोई मर्द, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई कौम, ना कोई गैर कौम, सब खुदा की नजर में शख्स है। हालेलुया। लिहाजा 1000 साल बादशाह के अंदर रूह कुदस का दौर होगा। लिखा है मैं हर बशर पर रूह कुदस को नाज़िल करूंगा। लिखा है कि और मैं खुश जमीन में क्या करूंगा, चश्मे जारी करूंगा। और फिर मकाशवा की किताब के अंदर सुनिए, मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि मैं उसमें से दरिया को जारी कर दूंगा। हालेलुया। भाई लिखा है कि दरिया जारी होगा अंदर से, ये रूह कुदस का दरिया होगा। हालेलुया। हर शख्स उसमें से पिएगा, जिंदगी पाएगा। इसलिए रूह कुदस का नजूल, रूह कुदस नाज़िल हो चुका है। बेशक 110 की जमात पर नाज़िल हुआ, पहली कलीसिया पर नाज़िल हुआ, और 1000 साल बादशाह के अंदर भी रूह कुदस का दौर होगा। इसलिए आज हमें रूह कुदस से ममूर होकर खुदावन की खिदमत करनी है, प्रशंस करनी है, खुदावन के नाम को जला देना, और 1000 साल बादशाह के अंदर भी रूह कुदस से ममूर होकर खुदावन की प्रशंस करनी है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखें बंद कीजिए। आइए अपने सिरों को झुकाइए।